رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای البلاد احب الی اللہ، کون سے علاقے، کون سی جگہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ آپ نے فوری جواب نہیں دیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے بھی فوری جواب نہیں دیا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا رب، آپ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، یہ مسجدیں، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ان مساجد میں ایک مسجد یہ بھی، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور صرف مسجد بنانے کا حکم نہیں دیا، وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، آپ نے ان مساجد کی صفائی کا حکم بھی دیا ہے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم بھی دیا ہے۔ مسجد بنانا بھی فرض ہے اور مسجد کی صفائی کرنا بھی فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس میں خوشبو لگانا بھی فرض ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک خادم پوری مسجد صفائی کرتے، اور یہ 300 طالب علم، 400 بچے نماز پڑھنا شروع کریں اور آگے سارا گھر پڑا ہو، نماز ختم بھی ہو جائے اور پھر بھی پڑھا ہو، یہ کوئی باہر سے آ کر تو نہیں ڈالتا نا، یہ آپ کا ہی کیا درتا ہوتا ہے نا، کوئی باہر سے آ کر تو کوئی چیزیں نہیں پہنتا نا، اور آپ اپنی جگہ بھی صاف نہیں کرتے، اور آپ کو علم نہیں ہے۔ اُرِضَتْ عَلَيَّ وُجُوهُ أُمَّتِي حَتَّى الْقُذَاةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے میری امت کے اجر دکھائے، اور ان اجروں میں وہ تنکا بھی دکھایا کہ ایک شخص نے وہ تنکا مسجد سے باہر نکالا، فرمایا اس کا بھی اجر مل گیا۔ تو اگر ایک تنکا نکالنے کا اجر ملتا ہے تو یہ 2 فٹ آپ کے سامنے جگہ ہے، کتنے دھاگے ہیں، کتنے تنکے ہیں، اٹھائے جیب میں ڈالیں۔ آپ نہیں جانتے ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بڑی قدر کرنے والا ہے، معمولی نہیں سمجھو۔ 2 تنکے اٹھائے، 3 دھاگے اٹھائے جیب میں ڈالیے، معمولی ہے؟ معمولی نہیں ہے، ہمارا رب بہت قدردان ہے۔ رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، کیا بات ہے، مجھے کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر۔ میں پوچھا جبریل ہے کون؟ من آدھا یا جبریل، جبریل ہے کون علیہ السلام؟ فرمایا بس اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ کیسے؟ یہ راستے سے گزر رہا تھا، کہاں سے؟ راستے سے ٹہنی تھی، تکلیف دیتی تھی، راستے سے ہٹا دی، اللہ نے اتنی قدر کی، گناہ معاف کر دیے، جنت الاٹ کر دی۔ اگر راستے سے ٹہنی ہٹائیں تو جنت مل جائے تو مسجد کو صاف کرے، مسجد میں نمازی کے سجدے کی جگہ صاف کرے، نمازی کے نماز پڑھنے والی جگہ کو پاک کرے، بہتر کرے، صاف ستھرا بنائے، تو کیا وہ رب ہمارے ان تنکوں کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اور مسجد میں گپے چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، کھیل رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ آئیں، ڈبل کام کریں، زبان سے
اللہ کا ذکر ہو، ہاتھ کے ساتھ مسجد کی صفائی ہو، زبان سے دعائیں ہو، ہاتھ کے ساتھ صفائی ہو، زبان سے قرآن کی تلاوت ہو، ہاتھ کے ساتھ صفائی ہو، مسجد بھی صاف ہو گئی، اس کا اجر بھی مل گیا، اور آپ کو قرآن کی تلاوت کا اجر بھی مل گیا۔ اور اگر آپ باتیں کریں گے، شور ڈالیں گے، استاد بھی تنگ ہوں گے، فرشتے تنگ ہوں گے، نمازی تنگ ہوں گے۔ ان الملائکہ تتعذی مما یتعذی منہ الانسان، فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن باتوں سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، شور ہے، تو اس شور کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو فرشتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، مسجد کے کام کاج کا خیال رکھیں، اور مسجد کے اندر خوشبو لگائیں، آسانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بیٹھے رہیں گے، اٹھنا نہیں، آپ عوام الناس جا سکتی، وہ پیچھے اینک والا لڑکا اس کو کھڑا کر دو۔